آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید کی روح سے آپ کا عقیدہ ڈلیور کریں، آپ کا عقیدہ آپ کو سمجھاؤ۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، قرآن کو سمجھ کے لیے ساری توجہ یہاں رکھنی پڑے گی آپ کو۔ اور یہ جو بچے شور شرابہ کر رہے ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ یا تو خاموش ہو جائیں یا آپ بچے باہر چلے جائیں، جو بڑے سمجھدار بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، کیونکہ آج میں آپ ہم سب آئے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور بالخصوص آج جو آپ کو میں آپ کا عقیدہ سکھانے جا رہا ہوں، آپ کا عقیدہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کسی عام کتاب سے نہیں ہے، اور نہ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتاؤں گا۔ میں کوشش کر کے قرآن مجید اور تفسیر کی کتب سے آپ کو آپ کا عقیدہ صحیح طریقے سے ڈلیور کرنا۔ ہر سال ماشاءاللہ محفل 11ویں سجتی ہے، ہم حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی کرامتیں سن سن کے چلے جاتے ہیں۔ جب باہر چلے جاتے ہیں تو گلیوں میں لوگ ہمیں پکڑ کے ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، علامہ صاحب نے بڑے جوش و جذبے دکھائے تھے، بڑی بڑی کرامتیں تمہیں سنائی تھی، بتاؤ تو صحیح کہ ان کرامتوں کی بھی کوئی حقیقت قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جب کوئی ہماری گریبان پکڑ کے ہم سے پوچھتا ہے نا، تو پھر ہمارا منہ کھل جاتا ہے، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہے۔ یار ہم نے بڑے بابا تو سنے تھے، ہم نے بڑی بڑی کرامتیں حضور غوث اعظم کی سنی تو ہے، آیا ان کرامتوں کی حقیقت قرآن اور تفسیر سے ملتی ہے کہ نہیں؟ آج میں نے اس نظریے کو، آج میں نے اس کنسپٹ کو اپنے ذہن میں بنا کے آپ کے لیے ایک مواد ڈیلیور کرنے آیا ہوں، تاکہ کل آپ گلی میں تھے، جب آپ گلی میں نہیں تھے، لوگ آپ سے پوچھے بتاؤ کہاں سے سنا تھا کرامتیں، تو آپ کچھ اور نہ کہیں، آپ کہیں کہ صرف میں نے قرآن سنا ہے بس۔ ایک اور سوال، کیا اس قرآن میں بھی کسی ذرے کے برابر شک کی کوئی گنجائش ہے؟ کسی مائی کا لال یہ دم نہیں بھر سکتا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ قرآن میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی غلطی یا کوئی غلطی کی گنجائش ہو، اور جو یہ سوچے، جو یہ کنسپٹ رکھے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ نظریہ ایسا۔ ایک بات۔ دوسری بات، تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا کے اس قرآن مجید کی طرف لے کے آؤں۔ ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت، ایک ہے معونت، اور ایک ہے استدراج۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے معجزہ، پھر اس کے بعد کرامت، پھر اس کے بعد معونت، پھر ہے استدراج۔ یہ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا مقدمے کو، یہ آپ کے آگے باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ معجزہ کہتے اس فعل کو ہے کہ جو کسی نبی سے صادر ہو، ما وراء العقل ہو، جو کسی بشر کے عقل میں آنے والی بات نہ ہو، وہ کسی نبی سے فعل صادر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، یہ کسی کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
معراج کے لیے تشریف لے کے گئے، ساتوں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا لامکان رب سے ملاقات کر کے واپس جب تشریف لے کے آئے، سورہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے جب میں پہنچا تو جس دروازے کو میں نے کھولا تھا، کھلنے کی وجہ سے جو کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا بھی وہ کنڈی ہل رہی تھی، اور جس بسترے پہ میں آرام کر رہا تھا امی حالی کے گھر میں حضرت جبرائیل امین نے آیا، مجھے اٹھایا، لے کے گئے، واپس آیا، وہ بستر اسی طرح گرم تھا جس طرح سونے مصطفیٰ نے چھوڑ دیا تھا۔ اسی وجہ سے تو امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ کے اٹھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کرامت۔ جو کسی ولی سے خلاف عادت کام صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سارے مانتے ہو؟ کون کون مولا علی کو مانتا ہے؟ جب سارے مولا علی کو مانتے ہیں تو سارے غوث اعظم کو بھی تو مانتے ہوں گے نا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور تشریف لا کر پوچھا کہ این جبرائیل، اے علی بتاؤ جبرائیل کہاں ہے؟ اچھا، یہ جو عنایت مولا علی کو ملی ہے نا، یہ اس وقت ملی ہے کہ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کرام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا نا، غسل دینے کے بعد سونے مصطفیٰ کے یہاں پر پانی کا ایک قطرہ تھا، چہرے ودہا پر ادھر آنکھ کے قریب ایک قطرہ تھا، مولا علی نے اس قطرے کو ایسے اٹھایا اور اسے پھینکنا گوارا نہ کیا، ایسے کر کے اپنے آنکھوں پہ مل لیا اسے۔ فرماتے کہ جبرائیل امین نے آ کے پوچھا مجھ سے کہ اے جبرائیل، جبرائیل کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مولا علی خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد نیچے دیکھا، پھر اوپر دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے لگے انت جبرائیل، اے سوال کرنے والا جبرائیل تم خود ہو۔ جبرائیل امین پوچھنے لگے کہ علی یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سوال کرنے والا جبرائیل امین ہوں؟ حالانکہ میں تو خود سوال کرنے والا ہوں، اور میں جو جس کنڈیشن میں اور جس صورت میں تم سے سوال کر رہا ہوں، میں نے لباس بشریہ اوڑھا ہوا ہے، اور اس لباس بشریہ میں میں تم سے سوال کر رہا ہوں۔ علی بتا تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں سوال کرنے والا جبرائیل امین ہو؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا وہ بھگوان کریم کہنے لگے فرمائے کہ جب میں نے نیچے دیکھا تو ساری زمینوں کے پردے آپ نے میرے لیے ہٹا دیے، جب میں نے اوپر نگاہ اٹھائی سارے آسمانوں کے پردے آپ نے ہٹا دیے، نہ صرف نے دیکھا، سب کچھ دیکھا، شمال کی طرف دیکھا، سب کچھ دیکھا، دایاں دیکھا، سب کچھ دیکھا، بایاں دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ جبرائیل جب میں نے اوپر بھی دیکھا، میں نے نیچے بھی دیکھا، بایاں بھی دیکھا، بایاں بھی دیکھا، میں نے جہاں کہا تمہیں چھوڑ لیا۔ جبرائیل تم کہیں مجھے نظر نہ آیا، مجھے یقین ہوا سوال کرنے والا خود جبرائیل امین ہے۔ سوال کرنے والا جبرائیل امین ہے، اسے کہتے کرامت۔ آپ اگر نیچے دیکھیں تو آپ کو سوئی شاید نظر نہ آئے، آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو آزمائش ہوگی کہ جو زمین میں خوردبین سے جو باریک باریک چیزیں دیکھی جاتی ہے شاید وہ بھی آپ کو نظر نہ آئے۔ اسے کہتے کرامت کہ اللہ نے ان کے لیے سارے پردے ہٹا دیے۔ ایک بات۔ تیسری نمبر پر ہے معونت۔ کسی عام مومن سے خلاف عادت صادر ہونے والی بات کو معونت کہتے ہیں۔ نبی ولی کے علاوہ عام کسی بندے سے کوئی ایسا فعل صادر ہوا کہ جو خلاف عادت ہے، کسی کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اسے معونت کہتے ہیں۔
اور آخری بات ہے استدراج، جو کسی کافر سے خلاف عادت بات صادر ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کرامت۔ دوسری بات، اللہ نے اپنے نبی جن کو مقرر فرمایا ہے وہ مرد ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقائد نصریہ علم الکلام کی بہت بڑی کتاب ہے، شرح عقائد نصریہ میں فرمایا کہ نبی مرد بنتے ہیں، عورتیں نبی نہیں بنتی۔ ان عورتوں کو پھر اللہ پاک نے ولایت دی ہے، وہ ولیہ ہے۔ اچھا آگے اب سنتے ہیں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی یہ ہے تلک الرسل، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اور آیت نمبر 34 سے شروع کروں گا بات۔ بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ ان باتوں کو سن کر اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے گا، اور اپنا عقیدہ ایسے مضبوط کرے نا، کوئی آپ سے کہے تو قرآن کے سوا بات نہ کرے، قرآن ہی سے بات کرے۔ اور آج میں کوئی عام بات اور کسی عام کتاب سے آپ سے بات نہیں کروں گا، میں قرآن پاک پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ جس عقیدے پر ہم ہے کیا وہ عقیدہ درست ہے کہ نہیں۔ اچھا اس سے پہلے مقدمے میں ایک اور بات بتا دوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے ولی جو بھی کام سرزد کر دیتے ہیں یا کسی کو کچھ دے دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، ولی ہے، نبی ہے، بذاتی خود اپنی طرف سے بغیر اللہ کی عطا کیے نہ نبی کچھ دیتا ہے نہ ولی کچھ دیتا ہے۔ اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے اللہ کی مخلوق کو عنایت فرما دیا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عرض کی عمران کی بیوی نے، عمران نبیوں میں 2 نام تھے، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، اور ایک عمران بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والد صاحب، اور ان دونوں کے بیچ میں جو فاصلہ تھا 1800 سال کے برس کا فاصلہ تھا۔ تو میں اس وجہ سے اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ یہاں عمران سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد نہیں بلکہ بی بی مریم کے والد مراد ہے۔ ایک قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے عرض کی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آج میں آپ جو منت مانتے ہیں نا، مانتے نہیں مانتے منت، یہ جو منت مانتے ہیں نا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ بھائی میں نے منت مانی کہ میں کسی ولی کے پاس چلا جاؤں گا، میں فلاں چیز ذبح کروں گا یا میں کوئی کام کروں گا، یہ آج میں اور آپ نہیں کر رہے، یہ بی بی مریم کی والدہ حنانہ انہوں نے منت مانی تھی، یہ انہوں نے منت مانی تھی۔ یہ منت آج ہمارا ایجاد نہیں ہے، یہ منت قرآن سے ثابت ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا کہ ربی انی نذرت لک، اے اللہ میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، کس چیز کی؟ ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے مرد، میں اس کی منت مانتا ہوں۔ اچھا منت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حنا، اور آپ کے والد صاحب کا نام ہے عمران، تو آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار بی بی مریم کی والدہ حنا کہیں باہر چلی گئی
اور باہر جا کر کسی درخت کے سائے میں آنس لے رہی. یہ تفسیر مدارک اور تفسیر خازن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. کسی درخت کے سائے آنس لے رہی تھی. آنس لیتے لیتے ہوا یوں کہ اس درخت پر ایک چڑیا کو دیکھ لیا. وہ چڑیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ چڑیا جا کر اپنی بچوں کے لیے اپنی چونچ میں کچھ دانہ لے کر آئی, اور اپنی چونچ میں جیسے دانہ لے کر آئی اس درخت پر گھونسلے کے قریب بیٹھی تو اس نے اپنی چونچ سے اپنے بچوں کو دانہ پانی دینا شروع کر دیا. بی بی مریم کی والدہ حنا جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا تو دل میں ایک تڑپ اٹھی, ایک خواہش اٹھی کہ مولا مجھے اولاد نہیں ہے, ربا مجھے اولاد عطا فرما, میں منت مانتی ہوں کہ میں اسے بیت المقدس کی خادمہ بنا دوں گا. کیا انی نظرت لک, کہ بے شک میں تیرے لیے منت مانتی ہوں, ما فی بطنی محررن, جو میرے پیٹ میں بچہ ہوگا, فتقبل منی, اے ربا پھر اسے میری طرف سے قبول فرما لینا. اے ربا پھر اسے میری طرف سے قبول فرما لینا. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. اچھا ہوا کیا, منت یہ مانی تھی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, اور وہ بچہ ساری زندگی بیت المقدس کی خدمت کرے گا. اب منت مانی ہے لڑکے کی, لیکن ہوا یہ کہ فلما وضعتها, جب بی بی حنا کی بچی پیدا ہوئی, قالت ربی انی وضعتها انثی, عرض کی کہ اے اللہ بے شک میں بچی جن چکی ہوں. منت کس چیز کی مانی تھی؟ بڑی توجہ سے میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. منت مانی تھی مرد کی کہ یا اللہ مجھے جو بچہ پیدا ہوگا, میں نے جو دل میں خواہش کی تھی کہ اللہ مجھے بچہ عطا فرما, جب بچہ پیدا ہوگا میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور اس وقت سب کا قبلہ بیت المقدس تھا, تو میں اپنے بچوں کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. ہوا یہ کہ جب بی بی حنا رضی اللہ تعالی عنہا کو بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی پیدا ہوئی. جب بچی پیدا ہوئی تو کیا کہنے لگی کہ واللہ اعلم بما وضعت, اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میں کیا جن چکی ہوں. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا, دلوں کے حالات کو بھی تو جانتا ہے. اب بی بی حنا نے منت مانی تھی کہ اللہ بچہ پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, لیکن اب بچے کی بجائے بچی پیدا ہوئی. اچھا بی بی حنا یہ اور عیشا حضرت زکریا یہ دونوں بہنیں تھی. عیشا اور بی بی حنا یہ دونوں بہنیں تھی, اور حضرت زکریا اور حضرت عمران یہ دونوں ہم زلف تھے. یہ دونوں نبی کیا تھے؟ حضرت زکریا اور عمران دونوں ہم زلف تھے. تو جب بی بی حنا ان کو بچی پیدا ہو گئی, اور بچی پیدا ہونے کے بعد انہوں نے عرض کہ واللہ اعلم بما وضعت, اللہ بہتر جانتا ہے جو میں جن چکی ہوں. ولیس الذکر کالانثی, اور مرد عورت کی طرح نہیں ہے, مرد عورت کی طرح نہیں ہے. مفتی قاسم صاحب تفسیر صراط الجنان میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ یہاں جو بی بی مریم پیدا ہوئی ہے ان کے اوصاف, ان کی عظمت, ان کا مقام تمام کی تمام اپنے زمانے کی عورتوں سے بلند و بالا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے جا رہی ہے, وہ ایک نبی کی ماں بننے جا رہی ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لیس الذکر کالانثی, کہ لڑکے لڑکیوں کی طرح نہیں ہے. اچھا آگے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم,
اچھا، منت کی وجہ سے اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے کہ انہوں نے ایک درخت کے سائے میں آس لی اور ان کے دل میں خواہش